العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الحسن لغيره تعريفه هو الضعيف المحتمل الضعف إضافة لفظية إذا تعددت طرقه ويمكن أن يقال ما كان ضعفه محتملا فعضده مثله أو أقوى منه. یہ سبق ہے تفسیر علوم الحدیث کا. حدیث کی قسموں کا بیان چل رہا ہے. اور کون سی حدیث کی قسم؟ اقسام الحدیث الضعیف، ضعیف حدیثوں کی قسمیں چل رہی ہیں. تو پہلے تو اجمالی 2 قسمیں کر دیا. ضعیف حدیث محتمل الضعف، ضعیف حدیث غیر محتمل الضعف یا شدید الضعف. اب اسی میں ایسی حدیث جس کا ضعف قابل برداشت ہو، اس میں حدیث حسن لغیرہ، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. عربی میں عنوان دے دیا الحدیث الحسن لغیرہ، حدیث حسن لغیرہ. تعریف ہو حدیث حسن لغیرہ کی تعریف ہے وہ ضعیف. حدیث حسن لغیرہ وہ حدیث ضعیف ہے. المحتمل الضعف، جس کا ضعف قابل برداشت ہے. اس کا ضعف کیا ہے؟ کم ہے، اس میں نقص اور کمزوری تھوڑی ہے. اذا تعددت طرقه، طرق واحد طریق معنی سند، جب اس کی سندیں متعدد ہوں، جب اس کی سندیں کئی ایک ہوں. حدیث ہے اور اس کی سند ہے، سند کے اعتبار سے حدیث کا فیصلہ کر دیا ضعف کا، ضعیف ہے. لیکن ایک اور سند آئی، ایک اور سند آئی، ایک اور سند آئی، ایک ہی آ جائے تو اس کو ملا کے متعدد ہو گئے. اب یہ اور وہ دونوں مل کر کے حدیث کے متن کو کیا کریں گے؟ اچھا بنا دیں گے، مضبوط بنا دیں گے. تو اس کی غیر کی وجہ سے اس میں مضبوطی آئی. وہ تو ضعیف تھی، تو ضعیف کے بعد حسن ہو گئی، اسی لیے اس کا نام ہو گیا حسن لغیرہ. حسن لغیرہ عقلی طور پہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ضعیف ہے. ضعیف اس کا نام تھا، اس کی سند سے اس میں ضعف تھا. لیکن ایک دوسری سند آئی جس کی وجہ سے اس نے اس کو قوت پہنچائی، تو غیر کی وجہ سے اس میں حسن آیا، خوبصورتی آئی، قوت آئی. اسی لیے حدیث ضعیف حسن ہو گئی لغیرہ، اپنی وجہ سے نہیں بلکہ ایک اور سند کی وجہ سے. وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ، اور ممکن ہے کہ اس طرح کہا جائے مَا كَانَ ضُعْفُهُ مُحْتَمَلًا، ایسی حدیث جس کا ضعف قابل برداشت ہو، فَعَضَدَهُ مِثْلُهُ، تو اس کے ہم مثل سند نے اس کو مضبوطی عطا کی، اور اقوى منه، یا اس سے قوی سند نے اس کو مضبوطی عطا کی. اور جب آدمی نے سمجھا ہے تو کیسے بھی کہہ سکتا ہے نا. اس لیے اصل مقصد کیا ہے؟ سمجھنے کا. اگر ہم اپنی چیز سمجھ جائیں تو چاہے جتنا اس کو چھپا کر کے لاؤ، دیکھیں گے تو دیکھیے میرے ہی کلاس کا بچہ ہے، اپنے کلاس کا بچہ ہے، چھپ چھپا کر کے کہیں بھاگ رہا ہے، جا کر کے کپڑا دوسرا پہن لیا، کپڑا پہن کر کے پھر کیا کیا؟ منہ میں کالک پوت لیا، ٹوپی بھی بدل لیا. اس کے بعد جا کر کے ہم نے دیکھا تو پہچان جائیں گے، ارے تم ہی ہو، تم کو میں ناک سے پہچانتا، آنکھ سے پہچانتا.
कैसे भी उसको निकाल लाएंगे, कपड़े वपड़े के छुपाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए असल मकसद तमाम किताबों के समझने में यही रहना चाहिए कि हम उसको समझ लें। और समझने की पहचान क्या है? हमारे असातिज़ा ने बताया है, समझने की पहचान ये है कि उसको अपनी मादरी ज़बान में बोल लो। आपकी मादरी ज़बान अलग है, उसमें अपने घर के बच्चों को कह लीजिए, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब पहचान होगी कि हाँ समझ लिया है हमने। और दूसरी पहचान ये है कि जिस ज़बान में समझा है उसके अलावा ज़बान में उसको मुंतकिल कर लो। वो भी मुंतकिल ही है, लेकिन मिसाल के तौर पे हम इसे उर्दू में समझ रहे हैं, इसकी अंग्रेज़ी बना डालें, उसको अंग्रेज़ी में लिखें, तो जगह जगह रुकेंगे, पता नहीं क्या मतलब है। अरबी बनाएं तो जगह जगह रुकेंगे, इसके क्या मतलब, उसको समझना नहीं है, तो उसी वक्त अंदाज़ा लग जाएगा कि हमने उसे समझा है नहीं समझा है। जैसे हमारे उस्ताद मौलाना निसार अहमद साहब बस्तवी अभी हैं ज़िंदा, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब मुज़ाहिरी का भी इंतकाल हुआ, तो उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई उन्होंने। तो कहते थे कि एक लड़का था, वो कह रहा था मैंने समझा कि समझा, लेकिन समझा कि नहीं समझा। अपनी ज़बान में कहते थे मैं समझो कि समझो, लेकिन समझो कि नहीं समझो। मैंने समझा कि समझा, लेकिन समझा कि नहीं समझा। तो हमने क्लास में बतलाया था आप लोगों को, नूरुल अनवार की क्लास में, कि इसका मतलब ये है कि उस्ताद ने पढ़ाया और तालिब इल्म से पूछा, अभी तो सब ऑडियो सुन रहे हैं, दूर हैं, पता नहीं कहाँ हैं, तो उस्ताद ने पूछा कि मेरी तकरीर समझ में आई, समझ में आ गए? तो तालिब इल्म ने कहा कि हाँ समझ में आ गई। तो उसके बाद फिर कल जब सबक सुनने लगे तो पूछा, तो कल का टाइम तो अब सज़ा देने का है, तो नहीं बता पाया। तो हाथ फैलाओ, क्यों कहा था तुमने कि समझ लिया, फिर बता नहीं पा रहे हो? तो कह रहा है कि मैंने समझा कि समझा, और अब समझा जब आपका डंडा शुरू होने जा रहा है, अब समझा कि नहीं समझा। तो ये होता है कि जब आदमी उसको लिखने लगेगा किसी दूसरी ज़बान में, तो उस वक्त समझ में आएगा कि समझ में नहीं आया है, या लिख ले जा रहा है तो समझ में आएगा कि हाँ वाकई हमने समझा है। उसी बात को दोबारा तकरार में कहलवाइए, कहिए अपनी ज़बान से, तो पता चल जाता है कि हाँ जो कहा था वो समझा। तो कहते कहते रुक जाते हैं, तो उसी वक्त पता चलता है कि समझा नहीं है। हकीकत यही है कि समझा नहीं। कभी तकरार वालों से पूछिए कि समझा, तो वो कहेंगे हाँ समझ गए। तो आप खुद अंदर सोचिए कि मैं तो समझा नहीं, वो तो समझ नहीं आया, तो कहते हाँ समझ में आ गया, दूसरी किताब खोलो। लेकिन हकीकत में क्या है, कहने वाला, बताने वाला उसके समझ में नहीं आया है, लेकिन सुनने वाले की समझ में आ गई। ऐसे समझ में आ गई, पता चला कि ना मैं समझा, नहीं ये सब समझी, ना मैंने समझा, नहीं लोगों ने समझा। तो यहाँ पे ये बात इजाफी है, क्योंकि हमको बहुत पढ़ना अभी अरबी के हारून, पंजुम, शशुम दौरा, इसलिए मज़मून समझने की कोशिश करना चाहिए। और उसके समझने की पहचान क्या है? समझने की पहचान ये है कि उसको अपनी मादरी ज़बान में कहें, या फिर जिस ज़बान में पढ़ रहे हैं उस ज़बान के अलावा ज़बान में, अरबी में लिखें, फ़ारसी में लिखें, अंग्रेज़ी में लिखें। उसको समझ में आ गया है तो लिख सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो वहाँ पे जगह जगह रुकेंगे, ये पहचान होगी कि इसको फिर से कोशिश करना चाहिए समझने की। तो अब यही इस पे बात याद आई कि अगर ये हमने समझ लिया है, चाहे जिस अंदाज से कहें, ठीक है अभी तालिब इल्म अच्छी तरह नहीं कह सकते, लेकिन बात समझी है तो पता चल जाएगा। तो अगर समझ लिया तो देखो ऐसे भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक हदीस है मतन के साथ उसकी सनद है, सनद में रावी ज़ईफ़ है, तो हदीस का नाम क्या हो जाएगा? ज़ईफ़ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा मोड़ा ज़ोफ़ है तो हदीस कम दर्जे की ज़ईफ़ रहेगी, मुहतमल ज़ोफ़ है। तो अब ये बात समझ में आ गई। उसी को दूसरे अंदाज में कह रहा है, ऐसे भी इसको कहा जा सकता है। अभी तर्जुमा करेंगे तो पता चल जाएगा, हाँ वही बात है जो हमने समझी है। मा काना ज़ौफ़ुहु, हदीस हसन लिग़ैरिही, ऐसी हदीस है जिसका ज़ौफ़ मुहतमलन, काबिल बर्दाश्त हो,
یعنی کم درجے کا ہو ایک حدیث اور اس کے سند ہے اس میں کم درجے کا ضعف ہے، فَعَزَدَهُ مِثْلُهُ تو اس کے مثل نے اس کو مضبوطی عطا کی، او اقوى منه یا اس سے قوی سند نے اس کو مضبوطی عطا کی، اس نے اس کو مضبوطی عطا کی، اور حقیقت میں وہ حدیث کیا تھی؟ ضعیف تھی، تو اس نے جب مضبوطی ادا کر دی تو مضبوط ہو گئی غیر کی وجہ سے، اسی کو مضبوط عربی میں کہا جاتا حسن، اصل میں غیری اصطلاح ہے، اچھائی ہے اس میں۔ اب اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، شرح التعریف، تعریف کی شرح، هو الضعیف المحتمل الضعف، یہ عبارت ہے، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی شرح کر رہے ہیں، ہم ترجمہ کر دے رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کہ جو اوپر آ گیا ہے اس کی یہ شرح کر رہے ہیں۔ هو الضعیف المحتمل الضعف، وہ ایسی ضعیف حدیث ہے جس کی کمزوری، جس کا ضعف قابل برداشت ہو۔ ای هو الحدیث الذي ورد باسناد ضعفه، وہ ایسی حدیث ہے جس کے ضعف کی سند کے ساتھ باسناد ضعف ہو، وہ ایسی حدیث ہے جو وارد ہوئی ہو ایسی سند کے ساتھ ضعف ہو محتمل، ایسے عبارت بنے گی جس کا ضعف قابل برداشت ہو۔ خفیف محتمل کا گویا کہ دوسرا ترجمہ ہے، ہلکا ہو، قابل برداشت کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا، ایک آدمی نے کچھ جملہ کہا چلے تو خفیف جملہ کہا، محتمل قابل برداشت جملہ کہا جس کو ہم نے برداشت کر لیا۔ غیر شدید زیادہ سخت نہیں ہے، اس کا بھی وہی مطلب ہے، تو زبانوں کو یہی سمجھنا کہ مفہوم تو یہ کیے ہیں جس کے لیے محتمل کا بھی لفظ ہے، خفیف کا بھی لفظ ہے، غیر شدید کا بھی لفظ ہے، سب الفاظ ہے، لیکن اصل مرجع، اصل مضمون، اصل معنی ایک ہی ہے، تو اس کے لیے ایسے نہیں سمجھے تو ایسے سمجھو، ایسے نہیں سمجھے تو ایسے سمجھو، تو بات زیادہ نہیں رہتی ہے، دین ایک ہی ہے، لیکن اس دین کے تقاضے کبھی نماز ہے، کبھی اس دین کا تقاضا روزہ ہے، کبھی اس دین کا تقاضا تہجد ہے، کبھی اس دین کا تقاضا غریبوں کی مدد کرنا ہے، کبھی اس دین کا تقاضا بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، سب میں مشترک قدر مشترک کیا ہے؟ حکم خداوندی ماننا۔ تو ایسے ہی یہ کیا ہے؟ محتمل، اس میں کیا ہے؟ اس میں کمزوری تھوڑی ہے، اسی کو محتمل کہا، اسی کو خفیف کہا، اسی کو غیر شدید کہا، تو غیر شدید بھی اسی تھوڑا جو کمزوری ہے اسی کو خفیف کہا، اسی کو محتمل کہا۔ تو ایسے جب سمجھیں گے تو تمام کتابیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، کہ زیادہ بات نہیں رہتی ہے، ایک مثال دماغ میں رکھ لے، پھر اس کے بعد جو تقریر استاد کی ہو رہی ہو، جو تقریر مصنف کی ہو رہی ہو، جو تقریر کتاب کی ہو رہی ہے، اسی پہ فٹ کرتا ہے۔ اذا تعددت طرقه، یہ متن کی عبارت ہے، اس کے بعد اس کی شرح کر رہے ہیں، ای فتعددت طرقه بمتابعت مثیلہ، یعنی اس کی سندیں متعدد ہوں، اس کے ہم مثل کے ساتھ دینے سے، اس کے ہم مثل کے متابعت سے، مدد کرنے سے، تابع یتابع متابعتا مانے اتباع کرنا، ساتھ دینا، او اقوى منہ لہ، یا اس سے قوی تر کی متابعت سے، اس کی قوی تر سند ہے جو اس کا ساتھ دے رہی ہے، نصرت کر رہی ہے۔ ومثالہ، اور اس کی مثال ہے ما اخرجہ البزار فی مسندہ، وہ حدیث جو امام بزار رحمت اللہ علیہ نے مسند بزار میں نقل کی، کما فی مجمع الزوائد، جیسا کہ مجمع الزوائد کتاب کی جلد نمبر 10 صفحہ 166 پر ہے، المجلد العاشر علی صفحۃ 90، صفحۃ المؤنث ہے تو یہ مذکر ہو جائے گا، علی صفحۃ 90 و90 و 100۔ وابن شاہین فی فضائل شہر رمضان، اور جیسا کہ نقل کیا ہے، اخرجہ البزار، اخرجہ ابن شاہین نے نقل کیا ہے فضائل شہر رمضان میں۔ وعبد الغنی، اخرجہ عبد الغنی، جو دینیات میں پڑھاتے ہیں وہ نہیں مراد ہے کیونکہ یہ محدث ہے الگ سے۔ وعبد الغنی المقدسی، عبد الغنی یہ مضاف الیہ ہے اور عبد یہی فاعل ہے، تو یہ المقدسی فاعل بنے گا، فی فضائل رمضان،
اور عبد الغنی مقدسی نے فضائل رمضان میں نقل کیا ہے من طریق سلامت، یہ بھی علی صفحۃ فلاں ہو سکتا ہے، اور الحدیث رقمہ 7 ہو سکتا ہے، ایسے یہ بھی علی صفحۃ 12 ہو سکتا ہے، اور حدیث نمبر بھی یہ ہو سکتا ہے، دونوں احتمال ذکر کیے ہیں۔ من طریق سلامت ابن وردان عن انس بن مالک قال، سلمہ ابن وردان کی سند سے جو نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، قال انس بن مالک نے کہا رقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، رقی یرقا چڑھنا باب سمیہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، یہ ممبر نون کے ساتھ ہے جو مسجد میں ہوتا ہے، اور جو کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے وہ میم کے ساتھ ہے، ممبر۔ رقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارلیمنٹ کا جو ہوتا ہے MP، ممبر آف پارلیمنٹ، تو وہ ممبر ڈبل میم ہے اس میں۔ رقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، فارتقى درجة، تو پہلے زینے پہ قدم رکھا، ثم قال آمین، پھر آپ نے فرمایا آمین، اے اللہ قبول فرما، اللہم تقبل دعائی، ثم ارتقى درجة اخرى، پھر آپ نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، ثم قال آمین، پھر فرمایا آمین، ایکسپٹ مائی دعا، میں اللہ ایکسپٹ مائی دعا۔ انگریزی میں نہیں بولا تھا، یہ تو آپ لوگ لاک ڈاؤن میں زیادہ انگریزی پڑھ لیے ہوں گے اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں۔ الحدیث فی فضائل شہر رمضان، الحدیث اقرأ الحدیث، پوری حدیث پڑھ لیجئے فضائل رمضان میں، یہاں اقرأ پوشیدہ ہے جو منسوب کر دے گا اس کو۔ تو یہ حدیث ہوئی، حدیث کو نقل کیا، یہ سند ہوئی، یہ متن یہ سند۔ اب یہ حدیث کیا ہے، حسن لغیرہ ہے، اور یہ حدیث سند ہے، اس کی حدیث کی سند ہے۔ وسلمۃ بن وردان هذا ضعیف، اور سلمہ ابن وردان یہ ضعیف ہیں، من قبل حفظہ، اپنے حافظے کی طرف سے۔ ویروی عن انس، اور حضرت انس سے مروی ہے، اور حدیثیں یروا، اگر یہاں کے نیچے نقطہ ہوتا تو یروی پڑھتے، اور نقطہ نہیں ہے تو یروا پڑھیں گے۔ جو یا پڑھی جائے اس پہ عربی میں نقطہ رہتا ہے، جو یا نہ پڑھی جائے اس پہ نقطہ نہیں رہتا ہے۔ قاسمی، اشاعتی، مستبی، ان سب کو عربی میں لکھیں گے تو یہاں پہ نقطہ رہے گا، اور نقطہ اگر یہ نقطہ نہیں رکھا ہے تو عرب پڑھیں گے بستوا، قاسمہ، ندوا، اشاعتا، عرب کیونکہ اس نقطے کے پابند ہے، طریقے کے۔ اور ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ بھائی اردو ہے، چلو صحیح سے پڑھ دیتے ہیں، لیکن وہ نقطہ دیکھ کر کے ہی پڑھیں گے۔ وَيُرْوَى عَنْ أَنَسٍ أَحَادِيثُ، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کچھ حدیثیں مرفی ہیں، لا توافق احادیث الثقات، جو ثقات کی حدیثوں سے نہیں موافقت کرتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے سلمہ ابن وردان هذا ضعیف من قبل حفظہ، یہ ضعیف ہیں اپنے حافظے کی طرف سے، اور یروی ہے تو یہاں پہ نقطہ ہونا چاہیے جو غلط ہے، یہاں پہ غلط ہے، پھر ہوگا سلمہ نقل کرتے ہیں حضرت انس سے احادیث، اور یہی زیادہ صحیح ہے، اور یہاں پہ نقطہ کیا ہے، لکھا رہنا چاہیے احادیث لا توافق، جو موافق نہیں ہے احادیث الثقات، ثقہ لوگوں کی حدیثوں کے۔ ظاہر سی بات ہے ثقہ لوگ نقل کر اس کے خلاف، اب ان کی حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ الا ان ضعفہ محتمل، مگر یقین کا ضعف قابل برداشت ہے، غیر شدید، زیادہ سخت نہیں ہے۔ وقد تابعہ ثابت البنانی، اور ثابت البنانی نے اس کی مطابعت میں حدیث نقل کی ہے، علی ھذا الحدیث، اس حدیث کی مطابعت میں۔ فرواہ عن انس، انہوں نے حضرت انس سے نقل کیا ہے۔
अखरजहु इब्न शाहीन, इब्न शाहीन ने इसको नकल किया है। वलाकिन फीही दुअफुन मुहतमलुन अयदन, लेकिन उसमें भी जो ज़ौफ है वो काबिल बर्दाश्त है। फफी सनदी इला साबितिन, तो साबित तक सनद में मुअम्मल इब्न इस्माइल है, मुअम्मल इब्न इस्माइल हैं। वफी हिफ्ज़िही ज़ुअफुन अयदन, और उनके भी हिफ्ज़ में ज़ौफ है। अल हदीस हसनुन, तो हदीस जो ज़ईफ़ थी हसन बन जाएगी, हसन लिगैरिही बिमजमूइ तरीक़ैनि, दोनों सनदों के मजमूए से। तर्जुमे के ज़िम्न में मतलब समझ में आता रहा है। सनद बयान किया, सनद में बता करके ज़ौफ़ बताया, ज़ौफ़ बताया कि एक सनद से और मनक़ूल है। इब्न शाहीन भी नकल कर रहे हैं इसको, और साबित बुनानी भी नकल कर रहे हैं। ताबअहु, तो अब इन सबको मिलकर के उसमें क़ुव्वत पहुँच जाएगी। तो जो ज़ईफ़ थी इधर से उसमें हुस्न आ गया, तो हसन लिगैरिही हो। यहाँ पे सबक का वक्त भी पूरा हुआ और सबक का एंड भी हुआ, बिमजमूइ तरीक़ैन से सबक ख़त्म शुद्ध भी हुआ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.